اسی دوران مجھے بات بھی یاد آ گئی جو مجھے شیطان نے بلا دی تھی، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دوسرے مسلک کے بڑے ہی مشہور ترین مناظر بیٹھے ہوئے تھے، اور میں ان کو اس سے پہلے جانتا بھی نہیں تھا، اور اچھا ہوا اس سے پہلے میں ان کو نہیں جانتا تھا، اور چینل بھی 24 کا تھا، اور رمضان کی نشریات تھی، ہماری لائیو نشریات تھی۔ اللہ اکبر۔ تو میرا چینل کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ بھائی جب تمہاری قوالی شروع ہوگی تو میں اٹھ جایا کروں گا، قوالی کے دوران میں نہیں بیٹھوں گا۔ اس قوالی کے دوران میں یہ کرتا تھا، میں چلا جاتا تھا، ساتھ ہی مسجد تھی، مسجد میں نماز پڑھ لیتا تھا، مسجد میں نماز پڑھ کے آتا تھا، قوالیاں ختم ہوتی تھی، اور پھر میں ساتھ ہی وقفہ آ جاتا تھا تو میں بیٹھ جاتا تھا چینل پہ۔ یہ رمضان کی نشریات کی بات کر رہا ہوں، آج سے چند سال پہلے کی۔ میں چلا گیا، اور جب میں واپس آیا تو ایک دوسرے مسلک کے عالم صاحب لگے ہوئے تھے، اور سارا زور ان میں تھا کہ قبر والا جو قبر میں پہنچ جاتا ہے وہ زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اور وہ مدد کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، حاجات پوری کر سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس پہ بات کر رہا تھا کہ قبر والا مدد کر سکتا ہے باہر والوں کی، سارا فوکس اس نے اس پہ کیا۔ پہلے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، کیونکہ چینل ہوتا ہے پوری دنیا سیٹلائٹ پہ سینکڑوں ممالک ہیں، 20 ممالک میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو میں نے دل میں یہ شکر ادا کیا، شکر ہے میری موجودگی میں مولانا نے یہ بات نہیں چھیڑی، میری موجودگی میں نہیں چھیڑی، میری موجودگی میں چھیڑتے تو میری پھر ان کے ساتھ کچھ تلخی ہو جاتی۔ شکر ہے میں موجود نہیں اور یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں نماز پڑھ کے آیا تو ریکارڈنگ لائیو پروگرام جاری ہوتا ہے، جب وقفہ ہوتا ہے تو پھر بندہ دوران وقفے کے بعد بیٹھتا ہے، تو میں 1 آدھ منٹ کے لیے آف کیمرہ تھا، آف کیمرہ ہوتے ہوئے میں نے ان کی ساری لائیو باتیں سنی، اور دل میں شکر ادا کیا کہ میری موجودگی میں انہوں نے یہ نہیں کیا۔ یعنی ایک طرح سے میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ میں اس کی بات کا جواب دوں۔ حالانکہ میں سیدھی بات بتا رہا ہوں، یہ میری کمزوری، یہ خصوصیت نہیں ہے کہ میں نے کہا چلیں میری موجودگی میں نہیں کی ورنہ تلخی ہو جاتی، میری عدم موجودگی میں کر رہا، اب میں جا کے بیٹھوں گا تو موضوع ہی بدل جائے گا، سوال ہی بدل جائے گا، تو میں اس کی طرف آؤں گا ہی نہیں، جو سوال ہوگا میں اس کے مطابق جواب دوں گا۔ اللہ کو شاید یہ میری ادا پسند نہیں تھی، یہ میری نیت پسند نہیں تھی، اور اللہ چاہتے تھے کہ خالق الرحمن جواب دے، میرے دین کا جھنڈا بلند کرے۔ میں آ کے بیٹھا تو اینکر شرارتی تھا، اینکر نے موڑ کے اس حضرت صاحب سے پھر وہی بات کر دی، استعانت لغیر اللہ کی، لا الہ الا اللہ، کہ بزرگ مدد کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے کہا نہیں، اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا کہ میں جواب نہ دوں، ورنہ تو اللہ کی پکڑ ہوگی۔ پھر میں نے رکھ کے وہاں بات کی، ارے آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ مدد کر سکتا ہے، پہلے یہ ثابت کریں یہ سنتا بھی ہے۔ میں نے کوئی اور بات ہی نہیں کی، میں نے بنیاد کو، جڑ کو پکڑا، گبون کو پکڑا، اس کے روٹ کو پکڑا، کہ آپ مولانا جس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ مدد کر سکتا ہے، صرف مجھے یہ بتائیں یہ سنتا ہے؟ میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں کہ یہ نہیں سنتا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ تم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کوئی کہے گا جی سنا نہیں سکتے پر سنتے، کیا بلنڈر اور کیا مذاق ہے۔ چلیں جی ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑھتے، ہم آپ کو دوسری آیت سنا دیتے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میرے نبی آپ بھی ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ سب تمہاری پکار سے بے خبر ہیں۔ کون چڑا آیا تھا، کون چڑی آئی تھی؟ لا الہ، اللہ کہہ رہے تمہاری پکار سے بے خبر ہیں، مخلوق کی پکار سے قبروں میں اندر جو ہے وہ بے خبر ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، قیامت کا دن ہوگا، ہم سب کو جمع کریں گے، اور جنہوں نے شرک کیا ان کو بھی جمع کریں گے، جن کے ساتھ شرک کیا گیا ان کو، ان ہستیوں کو بھی جمع کریں گے، ان لوگوں کو بھی جمع کریں گے۔ پھر ہم سوال کریں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم بھی کھڑے رہو، تمہارے شریک بھی کھڑے رہیں۔ فزیلنا بینہم، ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، ان کے شرکاء یعنی جن کو اللہ کی ذات یا صفات میں شریک کیا گیا، اختیار میں شریک کیا گیا، وہ کہیں گے شرک کرنے والے اپنے مریدوں سے، اپنی عوام سے، اپنے پیروکاروں سے، او مانسرے کے کیا کہتے ہیں یا کسی اور علاقے کے دور دراز علاقے سے برغی بغل میں دبا کے داتا صاحب پہنچنا کہ داتا صاحب میری حاجت پوری کرے گا۔
پھر کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، وہ کہیں گے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ارے تم نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی، تم نے اپنی مدد میں ہمیں بالکل پکارا ہی نہیں۔ وہ انکار کریں گے تمہیں ہم نے پکارا ہی نہیں۔ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان کافی ہے۔ یہ وہی کہیں گے جن کو شریک کیا گیا اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اقتدار میں۔ وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور ہمیں اللہ کو چھوڑ کے ہمیں مدد کے لیے پکارنے والوں ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ لا الہ الا ان، یہاں کو ان شرطیہ نہیں ہے، لغافلین پہ لام بتا رہا ہے، لام تاکیدیہ۔ بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ ان بھی تحقیق کا، لام بھی تحقیق کا، تاکید کا، لغافلین تاکید کا۔ تو میں نے وہی بات لمبی ہو گئی، میں نے اس چینل پہ اس مولوی صاحب کو ادھر ہی پکڑا، میں نے کہا مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں قبروں میں پڑے ہوئے ہستیاں مدد کرتی ہیں، وہ سنتی نہیں تو مدد کیا کریں گی؟ کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے قرآن کی آیات پہ آیات پڑھنی شروع کر دی۔ مولوی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، راہ فرار ان کے پاس بچا ہی نہیں۔ اوپر پھر جو کیا کہتے ہیں ٹیم بیٹھی ہوتی، لائیو پروگرام پروڈیوسرز کی ٹیم، ان میں 2 خواتین بھی تھی نوجوان۔ جب افطاری کا ٹائم ہوا، اس کے بعد جب ہم افطاری کے لیے کیا کہتے ہیں ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچی، ہم افطاری کے لیے نکلے، یا نکلنے سے پہلے ہی مجھے یاد پڑتا ہے وہ 1-2 خواتین آئیں سامنے، انہوں نے کہا جی آپ آیات پڑھ رہے تھے، ہم نے آیات کو کلک کر کے، غالباً مجھے اللہ کرے مضمون نہ بولے، اسی قسم کی انہوں نے بات کی، ہم نے واقعی دیکھا جو آپ آیات پڑھے تھے اس کا یہی تو ترجمہ بنتا ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ پھر وہی اب مولوی صاحب جب بیٹھے ہم افطاری پہ تو اتنے کیا کہتے ہیں بوکھلائے ہوئے تھے، 1-2 منٹ پہلے افطاری کرنے لگے۔ میں نے فوراً پکڑا، میں نے کہا مولانا ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہو۔ میں نے کہا دل میں کہا ان کی تو افطاری ہی نہیں ہے، ان کا تو روزہ ہی نہیں ہے، جس کا عقیدہ ہی مشرکانہ ہو تو اس کا روزہ خاک ہوگا۔ لیکن مروت میں نے کہا مولانا افطاری کا بھی ٹائم نہیں ہو، ابھی 2 منٹ ہیں، 1 منٹ ابھی آپ کیا کہتے ہیں صبر کریں۔ پھر وہ آگے بڑھے بوکھلا کے، پھر افطاری کرنے کے لیے، پھر میں نے انہیں روک دیا کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ وہ اپنی موبائل کو دیکھ رہے تھے، میری طرف دیکھنے کی ان کی ہمت بھی نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈالا تھا۔ میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، میں بڑا کمزور انسان ہوں، بہت کمزور انسان ہوں، میں کوئی یہاں جارہ پہلوان نہیں ہوں۔ اگر جارہ پہلوان کی جنازے میں بچپن میں شریک ہوا تھا بڑی محبت سے، میں جارہ پہلوان نہیں ہوں، میری ہڈیوں پسلیوں میں کوئی طاقت بھی نہیں ہے، میں اللہ کا کلام بیان کرتا ہوں۔ اللہ کا کلام بیان کرنے والے کا رعب دبدبہ اللہ خود رکھتے ہیں۔ وہ اپنے موبائل کو دیکھ رہے تھے، ان کی ہمت نہیں تھی میری طرف دیکھنے کی، موبائل کو دیکھتے ہوئے مجھے کہنے لگے میں تو بات کر رہا تھا آپ ویسے ہی غصے میں آ گئے۔ میں کہا مولانا میں غصے میں نہیں آیا، آپ نے بات چھیڑی تو مجھے مجبور ہونا پڑا، آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے مجھے مجبور ہونا پڑا، آپ بات ہی نہ کرتے تو یہ بات ہی نہ آتی۔ اسی طرح ایک اور چینل پہ ایک چھوٹی سی بات بتا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک وہ لوگ جو اماموں کو نبیوں سے بڑا درجہ دیتے ہیں، الطاف حسین حالی کی پوری نظم ہے نا، اماموں کا رتبہ نبیوں سے بڑا ہے، ہاں وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا اور A+ یا ATV تھا، وہ بھی رمضان کی نشریات تھیں۔ میرے کان میں کہا گیا وہ یہ تو جی امریکہ میں سیٹلائٹ ٹی وی چلاتے ہیں، فضل کیا کرتے ہیں آپ نے طریقے سے۔ میں نے کہا ان کو طریقے سے رکھیں گے، میں طریقے سے رہوں گا، یہ آپ ایسے باہر ہوں گے، جواب ان کو انشاءاللہ ترکی بترکی ملے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے بات شروع کر دی، میں نے ان کی بات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی، اور الحمدللہ میرا یہ وتیرہ ہے کہ میں بات میں دخل اندازی تب تک نہیں کرتا جب تک سامنے والا دخل اندازی نہیں کرتا۔ جب ان کی بات ختم ہوئی، میری بات شروع ہوئی، تو میں نے اللہ کی توحید ان کے سامنے رکھنی شروع کر دی، اور میں نے یہی آیات پڑھی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کے سنو۔ سما نہیں کہا، فاسمعوا لہ، یہ نہیں کہا فاستمعوا لہ، کان لگا کے سنو، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے تم جن کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کے اختیار کا عالم یہ ہے، ان کی قدرت کا عالم یہ ہے، ان کی طاقت کا عالم یہ ہے، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔
مکھی پیدا کرنا تو درکنار، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی ان کے دسترخوان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ دسترخوان لگا ہوتا ہے، مکھی صاحب تشریف لاتی ہے، سب سے بغیر بنا اجازت اتنی سیکیورٹی کو پامال کرتے ہوئے آتی ہے، سب سے پہلے اپنا رزق اٹھاتی ہے، پرواز کر جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس کا رزق چھین نہیں سکتی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کے تم جن کے پاس جاتے ہو نا مدد لینے کے لیے، وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا تو درکنار، خود مکھی ان کے دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے وہ چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ایسے کمزور ترین انسانوں سے مدد مانگنے والا عقل میں کمزور ہے، اور ایسے کمزور ترین انسان مدد دینے میں کمزور ہے۔ جن سے مانگا جا رہا ہے وہ مدد دینے میں کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے بندوں نے میری وہ قدر نہیں کی جو میری قدر کرنے کا حق تھا۔ ما قدر اللہ حق قدری۔ تو حضرات محترم، ساری بات اس پہ آ رہی ہے کہ مختار صرف ایک اللہ ہے، اختیار صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ یہ چار آیات بھی پکار کے کہہ رہی ہیں مختار صرف اللہ ہے، نبی نہیں ہے۔ کیسے؟ ذرا سنیے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن کو لینے کے لیے میرے نبی جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ آپ حرکت دے رہے تھے، آپ کو حرکت سے روک دیا گیا۔ جو مختار ہوتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، سمجھے؟ جو مختار ہوتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے، اس سے بھی اختیار کی نفی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چن لیا تھا، سینے میں جمع کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کبھی نہ یہ کہا کہ اس وقت ٹائم نہیں وحی کا، ابھی میں وحی نہیں سننی، یا اس وقت میرے سینے میں جمع رکھنے کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی میں تھکا ہوا ہوں۔ وحی کا بوجھ تو ہوتا تھا نا، کبھی نہیں۔ نہ اللہ کے نبی یہ سوچ سکتے تھے، نہ کہہ سکتے تھے، اور نبی کبھی کہا۔ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مختار صرف اللہ ہے۔ آپ کی زبان سے ادائیگی کروا، اور یہ سینے میں جمع رکھنے سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھنا۔ یاد رکھنا ہماری ذمہ داری۔ اللہ کے نبی مختار ہوتے تو خود ہی یاد کر لیتے، ان کا اپنی مرضی چلتی۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے یاد کروانا، آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر کہا وَقُرْآنَ، اس کو آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا بھی ہمارا کام ہے۔ کیا آپ خود سے نہیں کر سکتے، آپ کے اختیار نہیں۔ ہم چاہیں گے تو یہ قرآن آپ کی زبان سے ادا ہوگا، وگرنہ نہیں۔ یہی وجہ ہے پہلے سپارے میں آیت ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا، ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا آپ کو بلا دیں، آپ اندازہ کر لیں۔ جو اللہ کہتا ہے سینے میں جمع رکھنا میرا کام ہے، وہ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم آیات کو بلا بھی سکتے ہیں۔ ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا آپ کو بلا دیں تو ہم اس جیسی آیت لائیں گے یا اس سے بہتر لائیں گے۔ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا۔ تو آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا بھی ہمارا کام ہے، آپ خود سے ادائیگی نہیں کر سکتے، مختار کی نفی۔ پھر ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، آپ کی زبان سے بیان کروانا بھی ہمارا کام ہے، خود سے بیان نہیں کر سکتے۔ جب ہم چاہیں گے تو آپ بیان کریں گے، جب ہم نہیں چاہتے تو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہیں چاہتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک ایک آیت سے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی کے مختار ہونے کی نفی ہو رہی ہے، اور ایک ایک آیت سے اللہ ہی کے مختار ہونے کا اثبات ہو رہا ہے۔ ایک ایک آیت سے عالم الغیب ہونے کی نفی ہو رہی ہے اللہ کے نبی سمیت ہر مخلوق کی، اور ایک ایک آیت سے اللہ ہی کے عالم الغیب ہونے کا اثبات ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلیے، دو عقیدے میں نے اس آیت کی روشنی میں بیان کر دی ہے۔ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں، نبی بھی نہیں، اور مختار اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، نبی بھی نہیں۔